बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। दो स्टोरीज़ पर बात करूंगा मैं इस वीडियो में। एक तो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात, इसका क्या नतीजा निकला, वीज़ों का मसला हल हुआ या नहीं हो सका, इसके हवाले से इस वक्त फैक्चुअल पोजीशन क्या है और कब तक उम्मीद है कि यह मसला हल हो जाएगा। और दूसरा कि क्यों हैं तमाम नज़रें अलीगढ़ पर, मंगल के रोज़ क्या होने जा रहा है, कायदे आज़म के पोर्ट्रेट का क्या मामला है और इसका मुकाबला नरेंद्र मोदी की 56 इंच की छाती जो सुकड़ती हुई नज़र आ रही है उसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा। पहले बात कर लेते हैं शाह महमूद कुरैशी के दौरे मुत्तहिदा अरब अमारात पर। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा ट्विटर पर उलझे हुए हैं, मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उलझे हुए हैं कि ऐसा कोई मसला वजूद ही नहीं रखता, और फिर बहुत सारे लोग, एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है जो कह रही है कि यह मसला है। मैं इसके हवाले से मुतअद्दिद अपनी वीडियोज़ में तस्करा कर चुका हूँ। ये मसला क्यों है, इसकी वजूहात क्या हैं, क्या क्या कुछ इसमें अवामिल हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन अभी जो फैक्चुअल पोजीशन है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इवन जो मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत ख़ारजा है उसने अपने वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान उनके साथ मनसूब बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि यह मसला है, पाकिस्तानियों के वीज़ाज़ के ऊपर पाबंदी है, ये पाबंदी टेम्परेरी है, यानी कि मुस्तकिल नहीं है, आर्जी है, और इसकी वजह कोविड-19 की सिचुएशन है। ये है ऑफिशियल पोजीशन इस मामले के ऊपर मुत्तहिदा अरब अमारात की, जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत जल्द ये मसला इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जो है वो हल हो जाएगा। जो वजारत ख़ारजा है पाकिस्तान की, उसकी जानिब से इसके ऊपर बयान पहले भी जारी किया गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अबू धाबी में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने कहा ये मामला उन्होंने उठाया है, मसला हल हो जाएगा, मैंने ये मामला टेक अप कर लिया है मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ, उसकी हुकूमत के साथ। लेकिन अभी फैक्चुअल पोजीशन मैं आपको बता सकता हूँ, जो सफारती ज़राए हैं और जो दफ्तर ख़ारजा के ज़राए हैं उनके मुताबिक, जो मेरे सोर्सेज हैं एटलीस्ट, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि मसला हल नहीं हुआ, कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो सका वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के इस दौरे में, बल्कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपनी एक लिस्ट ऑफ कंसर्न्स पाकिस्तान के सामने रखी है, जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं पाकिस्तानियों के हवाले से। उन्होंने ज़ाहिर है कि ये एक्नॉलेज तो किया है और ये भी तय है कि ये मीटिंग मस्बत रही है, लेकिन उन्होंने एक्नॉलेज तो किया है कि पाकिस्तानियों की बड़ी कंट्रीब्यूशन है मुत्तहिदा अरब अमारात में, एक डायस्पोरा जो है उसकी अहमियत पाकिस्तानियों की उन्होंने उसका तस्करा किया है। लेकिन साथ ही उन्होंने जो कंसर्न्स रेस किए हैं उसमें उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तानीज़ जो हैं बहुत सारे ऐसे हैं, एक ओवरवेलमिंग उन्होंने एक नंबर बताया है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये लोग ओवर स्टे करते हैं। उसके अलावा उन्होंने ये जो एतराज़ उठाया है वो ये कि बहुत सारे लोग टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर, विज़िट वीज़ा पर आते हैं मुत्तहिदा अरब अमारात, यहाँ पर आकर वो नौकरियों की तलाश में लग जाते हैं, जॉब सीकर्स बन जाते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने एक ऐसा तज़किरा भी किया है कि बहुत से पाकिस्तानी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स पर मुत्तहिदा अरब अमारात की पॉलिसीज़ के हवाले से ना सिर्फ ये कि राय रखते हैं, बल्कि राय का इजहार करते हैं, उसका प्रचार भी करते हैं, जिसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और जो मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल है उसके तनाजुर में मुत्तहिदा अरब अमारात अपने जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं उनको अपडेट कर रहा है, और उसकी वजह से पाकिस्तानियों के वीज़े बंद हैं। ये है जो सोर्सेज कह रहे हैं। ये जो पोजीशन है इसके ऊपर मैं आपको बता सकता हूँ कि क्योंकि जब आप दो किस्म के बयान या तीन किस्म की जो मुख्तलिफ एंगल्स हैं उनको सामने रखते हैं, तो फिर आप उसको जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है उसके मुताबिक एनालाइज करें तो पता चलता है कि मामला कोरोना वायरस का नहीं है, जो कि मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से कहा जा रहा है। अगर मसला कोरोना वायरस का होता तो पाकिस्तान शायद पूरी दुनिया में उन चंद ममालिक में से है जो सबसे कम मुतासर हुए। एटलीस्ट 18 नवंबर को जिस वक्त ये पाबंदियाँ गैर एलानिया तौर पर लगाई गई, उस वक्त तक पाकिस्तान में कोरोना वायरस की सूरत हाल आप देख लें, फिगर्स उठा लें, नंबर्स उठा लें, तमाम डेटा अवेलेबल है। पाकिस्तान उस तरीके से मुतासर मुल्क नहीं था। कंपैरिजन करें अगर आप हमारे मशरकी पड़ोसी भारत के साथ, जो दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है, इफ़ेक्ट हुआ है कोरोना वायरस से, उसके वीज़े या उसके नेशनल्स के ऊपर इस किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। 13 ममालिक हैं जिनके ऊपर पाबंदी लगाई गई है। इजरायली मीडिया क्लेम करता है कि, और जो मिडल ईस्टर्न मीडिया है वो ये क्लेम करता है कि ये मामला जो है वो इसराइलियों की जो फ्री मूवमेंट है इस वक्त, विदाउट वीज़ा उनकी एंट्री है, उनकी सिक्योरिटी को जो है वो यकीनी बनाने के लिए ये फ़ैसला करवाया गया है मुत्तहिदा अरब अमारात से। अब इसके हवाले से जो एक और एंगल है वो मैं आपको बता देता हूँ कि तमाम पाकिस्तानियों पर पाबंदी नहीं है। ये मैं अपनी वीडियोस में मुतअद्दिद मरतबा कह चुका हूँ। एक तो जो एग्जिस्टिंग वीज़ाज़ हैं, जो इस वक्त मौजूदा वीज़ाज़ हैं, वो मुतासर नहीं हुए। दूसरा
جو 50 سال سے کم عمر افراد ہیں ان کے اگر وہ وداؤٹ فیملی اکیلے ٹریول کر رہے ہیں، پہلی مرتبہ ٹریول کر رہے ہیں، تو ان کو ویزا جاری نہیں کیا جا رہا۔ بہت سارے لوگ جو فیملیز کے ساتھ، جن کی فیملی وہاں پر موجود ہے، جو اپنی فیملی کے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ یا والدین کے ساتھ، ان کو ریلیٹیولی جو ہے وہ ویزا ایشو کیا جا رہا ہے، ان کو تنگ نہیں کیا جا رہا۔ لیکن آفیشلی جو پوزیشن ہے وہ یہ جو لی گئی ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر لی۔ یہ مسئلہ حل نہیں ہوا۔ متحدہ عرب امارات اور پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک جوائنٹ انسٹیٹیوشنل میکنزم بنایا جائے گا، اس کے تحت اس مسئلے کو دیکھا جائے گا۔ یہ مسئلہ جب حل ہوتا ہے اس وقت تک میں اس کو فالو کرتا رہوں گا، اپنے چینل پر اس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ دوسری سٹوری پر آ جاتے ہیں۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہم جتنے بھی جرنلسٹ ہیں وہ ایک وقت میں بہت ساری سٹوریز پر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ میں 4-5 روز سے پلان کر رہا تھا کہ میں اس سٹوری کے حوالے سے بات کروں گا، لیکن اب کیونکہ ایک دن رہ گیا ہے، میں نے تقریباً 3 بھارت میں موجود لوگوں سے، ویل انفارمڈ لوگوں سے اس کے حوالے سے بات کی ہے، اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ منگل کے روز 11 بجے جو ایونٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور اس میں مسئلہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نریندر مودی جو ہے وہ آن لائن ایک ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ایک تقریب میں شرکت کریں گے 11 بجے بھارتی ٹائم کے مطابق منگل کے روز، اور وہ ایونٹ ہے 100 سالہ تقریبات ہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، اس کا نام بہت سارے لوگوں نے سنا ہوگا۔ سر سید احمد خان نے جب محمدن اینگلو اورینٹل کالج اس کی بنیاد رکھی تھی 1975 میں، 77 میں یہ جو ہے سٹارٹ ہو گیا تھا۔ 1920 میں اسی کالج کو ایک ایکٹ کے ذریعے، ایک قانون سازی کے ذریعے اس کو یونیورسٹی بنایا گیا، اور اس کے جو بانیان ہیں ان میں جو فاؤنڈرز ہیں اس میں قائد اعظم محمد علی جناح کا نام بھی شامل ہے 1937-38 میں، اور قائد اعظم اس کے ڈونر بھی تھے، اس کو فنڈ بھی دیتے تھے، اور اس کی جو لیگل اس کو جو اسسٹنس ہے وہ بھی کچھ مواقع کے اوپر اس کے بنانے کے حوالے سے وہ فراہم کی تھی قائد اعظم محمد علی جناح نے۔ اب 1937-38 کی بات ہے کہ جس وقت قائد اعظم محمد علی جناح کو یہاں کی لائف ٹائم جو اسٹوڈنٹ یونین ہے اس کی ممبرشپ دی گئی۔ اب ایک اصول ہے کہ جتنے بھی جو اسٹوڈنٹ یونین ہے اس کے لائف ٹائم ممبرز ہیں، ان کی تصاویر، ان کی پورٹریٹس جو ان کا آفس ہے اس میں لگائی جاتی ہیں، جو اسٹوڈنٹ یونین کے پاس مختص ہال ہے، وہاں پر قائد اعظم محمد علی جناح کی ایک تصویر موجود تھی۔ 2018 میں مئی میں یہ مسئلہ پیش آیا، جس وقت ایک لوکل بی جے پی کے ایم ایل اے ستیش گوتم، انہوں نے ایک خط لکھا یونیورسٹی انتظامیہ کو، اور یہ معاملہ کھڑا ہوا کہ یہاں پر قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر کیوں موجود ہے، اور یہ معاملہ پھر اتنا بڑا، ایک اٹیک ہوا باہر سے، ایک جتھا آیا بی جے پی اور آر ایس ایس کے سپورٹرز کا، انہوں نے یہاں پر موجود اسٹوڈنٹس کو نشانہ بنایا، ان کے ساتھ مار پیٹ کی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایک ریاستی مشینری کا بے دریغ استعمال بی جے پی گورنمنٹ کی طرف سے کیا گیا۔ تکلیف ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر سے، اور بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہے اس یونیورسٹی کے نام سے کہ اس کا نام علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کیوں ہے۔ اس کے حوالے سے بی جے پی سرکار کا ایک اوپن کھلا موقف موجود ہے۔ یہ مسئلہ جو ہے وہ پھر حل ہوا جس وقت جو مختلف اسٹوڈنٹ یونینز ہیں انہوں نے لیٹرز لکھے پریزیڈنٹ آف انڈیا کو، اور انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں کیا یہ ان لائن ود دی کانسٹیٹیوشن آف انڈیا ہے، کیا یہ حکومت کی پالیسی ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر ہٹا لی جائے، اور اگر ہٹانی ہے تو پھر ممبئی میں جو ان کی ہائی کورٹ ہے اس کی جو ایک میوزیم ہے وہاں پر بھی قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر ہے۔ آپ کہاں کہاں سے قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر کو نکالیں گے؟ بر صغیر پاک و ہند کی ہسٹری میں محمد علی جناح کا نام، آپ ان کی جو پولیٹیکل سٹرگل ہے اس سے اختلاف رکھ سکتے ہیں، لیکن ان کے نام کے وجود کو آپ مٹا نہیں سکتے۔ تو اس کے حوالے سے پھر یہ فیصلہ ہوا، وہ تصویر ابھی بھی وہاں پر موجود ہے، لیکن اب اثرات کیا ہیں؟ اس کے بعد ایک فالو اپ میں ایونٹ ہوا 2019 میں، آپ کو یاد ہوگا میں نے اس کے حوالے سے اپنی متعدد ویڈیوز میں تذکرہ کیا ہے کہ جس وقت ایک اٹیک ہوا تھا سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ کے حوالے سے، پروٹیسٹ چل رہے تھے، تقریباً 40,000 اسٹوڈنٹس ہیں جامعہ یونیورسٹی اور جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے، اس کے یہ سراپا احتجاج سے سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ، اس میں جس طریقے سے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اس معاملے کے اوپر جب ان کو اٹیک کیا گیا، بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ مار پیٹ کی گئی، جو سارا معاملہ ہوا، اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو سٹیزنز اگینسٹ ہیٹ اس کی ایک رپورٹ ہے، یہ ڈیلی بیسڈ آرگنائزیشن ہے، اس نے باقاعدہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگایا، ایون جو ہیومن رائٹس کی جو آرگنائزیشنز اور کمیشنز بنے ہوئے ہیں انڈیا میں، ان کی اس کے حوالے سے جو رپورٹس ہیں ان کو رد کیا ہے۔ ان لوگوں نے 209 اسٹوڈنٹس کے
جو حلفیہ بیان ہیں ان کے بیانات ریکارڈ کیے ہیں. انہوں نے خود کیمپسز کو وزٹ کیا ہے, ہاسپٹلز کو, پولیس اسٹیشنز کو وزٹ کرنے کے بعد جو انہوں نے رپورٹ کمپائل کی ہے اس کے مطابق جو اسٹوڈنٹس ہیں, خاص طور پر فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو سیکشول وائلنس کا نشانہ بنایا گیا 2019 15 دسمبر کو. ایک پولیس کا اور ریاستی مشینری کا جس طریقے سے استعمال کیا گیا, برے طریقے سے نشانہ بنایا گیا اسٹوڈنٹس کو, یہاں تک کہ نعرے لگے کہ, اور کشمیری اسٹوڈنٹس کے حوالے سے اس میں کہا گیا ہے کہ کشمیری اسٹوڈنٹس کو باقاعدہ پوائنٹ آؤٹ کر کے کہا جاتا تھا کہ سالے کشمیری, ہندوستان میں رہنا ہے تو مودی مودی کہنا ہے. یہ نعرے جو ہے وہ لگا کے انہوں نے کشمیریوں کو بربریت کا نشانہ بنایا گیا. پھر پولیس نے ان کے کیسز رجسٹر نہیں ہونے دیے. جب پریشر بڑھا, کچھ لوگ جو گرفتار ہوئے تھے, جو آر ایس ایس کے یا بی جے پی سے تعلق رکھنے والے تھے, ان کے خلاف پرچے نہیں دیے گئے, ان کو چھوڑ دیا گیا. یہ ساری پوزیشن جو چیزیں ہیں یہ اب ان رپورٹس میں سامنے آ رہی ہیں. اب اس ساری صورتحال میں یہ مسئلہ چلتا رہا. اب جب 100 سالہ تقریبات ہو رہی ہیں, 100 سال مکمل ہو رہے ہیں, 1920 سے 2020 تک کا ایک بڑا لینڈ مارک اچیومنٹ ہے, اس پر نریندر مودی, پہلے تو ان کو یہ کہ بلایا گیا کہ وہ خود بذات خود شرکت کریں ان تقریبات میں, آئیں اور آ کر خطاب کریں. لیکن ظاہر ہے کہ اگر ایک بندے کا ایسا پاسٹ ہو, ایک پارٹی کا ایک ایسا پاسٹ ہو, تو ظاہر ہے اس ماضی کے ساتھ, اس موقف کے ساتھ وہ منہ نہیں رکھتے. دے ڈونٹ ہیو اے فیس کہ وہ وہاں پر یونیورسٹی میں آتے ہیں. تو وہ جو ایک ڈر کی فضا ہے اس میں پھر یونیورسٹی انتظامیہ کو باقاعدہ ہدایات جاری کی گئیں, اور پھر یونیورسٹی انتظامیہ نے اسٹوڈنٹ یونین کو خط لکھا ہے. تمام اسٹوڈنٹس کو جو ہے یہ پیغام فردن فردن پہنچایا جا رہا ہے کہ یہ جو ایونٹ ہو رہا ہے جس میں نریندر مودی نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے خطاب کرنا ہے, اس میں کوئی ہنگامہ آرائی نہیں ہونی چاہیے, اس کو پولیٹیسائز نہ کیا جائے. جو وزیر اعظم ہے ہندوستان کا, اس کو بات کرنے کا موقع دیا جائے. انہوں نے ایک یادگاری سٹیمپ بھی جو ہے وہ جاری کرنی ہے اس موقع پر, لیکن اس وقت معاملہ جو ہے وہ بڑا شدت اختیار کیے ہوا ہے. اسٹوڈنٹ یونینز جو ہیں وہ مصر ہیں کہ ایک ایسی پارٹی کا سربراہ جو اس وقت وزیر اعظم ہے بھارت کا, نریندر مودی, اس کے خطاب کے دوران کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ سکتا ہے. اس سارے معاملے کے اوپر اس وقت فوکس چل رہا ہے. بہت سارے انڈین میڈیا وہ اس وقت آنکھیں لگا کر بیٹھا ہے کہ کیا ہوتا ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں منگل کے روز, یعنی کہ ٹیوزڈے کو 22 دسمبر کو کیا ہونے جا رہا ہے. اگر اس کے حوالے سے کوئی مزید اپڈیٹ آتی ہے, کوئی انٹرسٹنگ ڈیٹیل سامنے آتی ہے, میں اس کے حوالے سے بھی اپنی آنے والی کسی ویڈیو میں گفتگو کروں گا. اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.